لرننگ انتہائی خوبصورت چیز ہے، اور لرننگ کے ساتھ ارننگ یعنی سوچنے کے ساتھ کمانے کا تصور سوسائٹی ہمیں سمجھاتی ہے۔ لرن کریں گے تو ارن کریں گے، وہ ارننگ آپ کی میٹیریل فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر مادی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسے جوڑ دیا گیا ہے لرننگ کے ساتھ۔ اب یہ جو لرننگ کا سلسلہ ہے یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے قبر تک، یعنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک یہ لرننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب لرننگ دو طرح کی ہے۔ ایک لرننگ ہے فطرت کی طرف سے ودیت کی ہوئی، that is bestowed by your nature، کہ جو ان بلٹ ہے۔ وہ لرننگ، اس لرننگ کے خالص پن کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو پھر آپ اسے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نیو بورن بیبی ہے، آپ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، آپ اسے دیکھیں، وہ بے چنتا ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے عمل کے اوپر لوگوں کا کیسا رد عمل آتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے کس سے نہیں بچنا چاہیے۔ اب وہ فطرت کے بالکل قرب میں ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ وہ انٹیوٹیولی گائیڈ ہو رہا ہے، وجدانی طور پہ وہ گائیڈ ہو رہا ہے بچہ، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو جی رہا ہے۔ تو جو امنگ اس کے من سے ابھرتی ہے اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو اس کا جینا ہے یہ جے فلنس سے بھرا ہوا ہے، ایکسبیورنٹ ہے، اس میں کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی اس میں ویلیوز، کوئی نارمز، کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کا خیال رکھ کے اس نے جینا ہے۔ تو جب تک بچہ فطرت کے قرب میں رہتا ہے، یعنی اس وقت تک جب تک اس کی رہنمائی فطرت کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ بچہ اپنی زندگی پورے مزے سے جیتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال 3 سال آگے ایک سوئمبر بنا ہوا ہے۔ سوئمبر سے مراد یہ ہے کہ آگے ریسلنگ کا ایک کھاڑا ہم نے بنایا ہوا ہے، ایک رنگ بنایا ہوا ہے ریسلنگ کا۔ ہم نے چونکہ اپنے ہر بچے کو اس ریسلنگ کے رنگ میں بھیجنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو رنگ کے اندر مقابلہ ہے اس مقابلے میں ہمارا بچہ کہیں پیچھے رہ جائے یا ناکام ہو جائے یا وہ کہیں انجرڈ ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ایک محسوس کر رہے ہوتے کہ یہ جیسے ہماری فطرت کی ایک آواز ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس انداز سے اکوپڈ کریں، اسے اس انداز سے ایجوکیٹ کریں، اس کی لرننگ کا سلسلہ ایسا بنائیں کہ جب وہ ریسلنگ میں جائے تو وہ جا کے اپنے حریف کو مات دے دے۔ اب یہ ایسی کشمکش ہے جس کا بیج ہم آغاز میں ہی بو دیتے ہیں، اور یہ آغاز کی پہلی اینٹ ہی بنیادی طور پہ ہم غلط رکھتے ہیں۔ جو اس کی زباں کا سکوت ہے وہ اس کا کلام ہے۔ اب سکوت کیا ہے؟ یہ جو سٹلنس ہے، سٹلنس سے مراد یہ ہے کہ تھاٹ لیس کانشیسنس، یعنی ایسا شعور جو سوچ سے پاک ہو۔ یہ وہ شعور ہے جو بچہ پیدائشی طور پہ لے کے آتا ہے، یعنی ایک ایسا شعور جس میں کوئی سوچ نہیں ہے، بس وہ ہر لمحے کے مطابق اس کی باڈی، اس کا پورا جسم رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو وہ لمحے موجود میں، یعنی جس لمحے میں ہوتا ہے اسی میں جیتا ہے۔ اب فی زمانہ لمحے موجود میں جئیں، ماضی میں بھی نہ سوچیں، ماضی پہ غور و فکر نہ کریں، اور فیوچر کے بارے میں بھی نہ سوچیں۔ آپ جس لمحہ میں بیٹھے ہیں اسی لمحہ میں
آپ اپنی موجودگی کو محسوس کریں. یہ ہمیں درس دیے جاتے ہیں. یہ آج کے وہ موضوعات ہیں جن پہ بڑی علمی بحثیں اور بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جئیں. اب لمحہ موجود میں جینے کی بات تو انتہائی خوبصورت ہے، اور یہ بہت ہی فٹی بات ہے اور انتہائی ویژنری بات ہے، اور ہے بھی ایسا کہ انسان کو لمحہ موجود میں جینا چاہیے. لیکن انسان لمحہ موجود میں جیے کیسے؟ میں نے تو اپنے ذہن کو بے شمار تفکرات کی اماجگاہ بنایا ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں انفارمیشن ہے جو مجھے نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، مختلف میڈیاز کے ذریعے میں جو وہ ریسیو کر رہا ہوں. اب الٹیمیٹلی اس ساری معلومات کا اثر میری باڈی پہ پڑنا ہے، اور ان میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں چونکہ وہ جو آئیڈیاز آ رہے ہیں ان میڈیاز پہ، تو وہ میرے ذہن کو رکھ کے پیش کیے جا رہے ہیں. تو میں جتنا بھی کوشش کرتا ہوں اس میں سے، یعنی اگر کوئی 20 25 30 35 میرے سامنے سے کوئی پروگرام گزرتے ہیں تو ان میں سے لا محالہ 2 4 5 ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. میں نہ چاہنے کے باوجود ان کی طرف سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، یعنی میں ان کا پروڈکٹ بننا شروع ہو جاتا ہوں، میں ان کا گاہک بننا شروع ہو جاتا ہوں. تو ایسی صورت میں کیسے لمحہ موجود میں جیا جائے؟ یہ تو آسان کام ہے. کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کچھ بھی کر دیں. اگر آپ کسی کو آپ نے کوئی اپنی دانش مندی سے آپ نے کسی کو متاثر کرنا ہے تو بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی وہ 1000 چیزیں ہیں کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کی کیسے جائیں؟ ایک چیز آپ کے دل سے نہیں اٹھتی تو آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ لمحہ موجود میں جئیں؟ میں لمحہ موجود میں جیتا ہوں، میرے ذہن میں تفکرات جلغار کر رہے ہیں، تو اب اس سے مجھے نجات کیسے ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں وہ بندہ دکھایا جائے، وہ اینٹیٹیز سوسائٹی کی دکھائی جائے کہ جو لمحہ موجود میں جی رہی ہوں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ لمحہ موجود میں جینے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. پھر ہم انہیں اسٹڈی کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو، ان کے سوچنے کے انداز کو، یعنی ان کے معمولات کو، ان کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ کیسے لمحہ موجود میں جینے کی یہ جو گر ہے، یہ جو آرٹ ہے، اس کی استعداد کیپیبلٹی ان کے اندر سے کیسے ابھری ہے. تو اگر ہمیں وہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ترغیب ملے، ہمیں بھی کوئی ارج ملے، امپیٹس ملے کہ ہم بھی ایسے زندگی کو جینے کی کوشش کریں. تو وہ آپ ایسے لوگوں کی تلاش میں کہاں جائیں گے؟ پہلے جب لوگوں کی طلب سچی ہوتی تھی تو وہ جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، درویشوں کے پاس، فقیروں کے پاس، سادھوؤں کے پاس، کہ وہ جی اپنے ساتھ جی رہے ہیں تو وہ بہت بڑے گیانی ہیں، بہت بڑے مراقبے والے ہیں، بہت بڑے نظر کرم والے ہیں، تو ان کے پاس جائیں گے. وہ لمحہ موجود میں رہتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے اس بات کا مشاہدہ کرنا ہو کہ لمحہ موجود میں جینے والے لوگ کون ہیں، تو وہ بچے ہیں، جو کہ کم و بیش ہر ایک گھر میں موجود ہیں. لیکن ہم تو بچوں کو ایز اے بچہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ 4 سال کا ہے تو اسے ہم آن کے آن میں 14 برس کا بنا دیں، یعنی ہر قسم کے پند و نصیحتیں، مشاورتیں، ہر ایک چیز اس کے ذہن میں بہر سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کائنات میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جسے بہر سے سیکھنے کی کوشش کی جا سکے. یہ بہر تو آپ کو یہ تقریباً بات واضح ہے کہ یہ تو فریب نظر ہے، جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں. تو تبدیلی جو بھی آنی ہے وہ من سے ابھرتی ہے. تبدیلی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بہر آپ کو نظر آ رہی ہو. اگر آپ اس لمحے کوئی کہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں دیکھنے والے کو کہاں نظر آ رہا ہوں؟ عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس جگہ پہ اس چارپائی پہ بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھے دیکھنے والے اسی مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. حالانکہ یہ ایک سوچنے کا انداز ہے، دیکھنے کا انداز نہیں ہے. دیکھ تو مجھے اپنی آنکھ کے رینٹنے میں رہے ہیں، آپ اپنی آنکھ کی پتلی میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو کائنات میں جو کچھ بھی بہر نظر آتا ہے وہ بہر آپ کو نظر ہی نہیں آتا. بنیادی طور پہ وہ آپ کو اپنی آنکھ کی پتلی پہ، آپ کے رینٹنا پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ مقصد یہ ہے کہ اسے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ کی اس پہ جو آئیز ہیں وہ سینس کر رہی ہیں، وہ جو رینٹن ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ پروگرامنگ وہ سارا کچھ بھیج رہا ہے. اب وہ مانیٹر پہ سب کچھ منظرنامہ وہ بن رہا ہے، یعنی پردہ سکرین ہے، پردہ سکرین کے پیچھے اس پہ تصویر وہ روشنی ڈالی جا رہی ہے، روشنی میں وہ پوری فلم ہے. وہ فلم
जो ही पर्दा स्क्रीन पे आती है तो वो दिखना शुरू हो जाती है। अब बात यह है कि वो दिखना किसे शुरू हो जाती है, ये असल बात है। अब वो ये आइज़ अपना काम कर रही हैं, मॉनिटर अपना काम कर रहे हैं, तो देख हमारे अंदर कौन है जो देख रहा है इस सारी बातचीत को? वो इंसान से ये रूहानियत की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, मिस्टिसिज्म की दुनिया में ये पूछा जाता है कि ये आप कौन से जिस्म के हिस्से पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये मैं हूँ? अच्छा, ये सवालात वैसे ये कंफ्यूज करने वाले हैं। अब लर्निंग तो हमारी हो रही है, लेकिन ये है कि इसमें इनसे कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ती है। बात को अगर सादा किया जाए, मुख्तसर किया जाए, तो वो आसानी से इंसान नतायज भी पहुंच जाता है और बाअमल भी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। चूँकि हम इंट्रिकेटेड हैं तो हम नहीं चाहते कि सादगी की तरफ जाएं या हमारी बात सादगी की तरफ जाए, जिससे हमारे लिए भी आसानी पैदा हो और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो। तो इस वजह से चीज़ों को घुमा फेर के ही पेश करूँ, उसमें फ़लसफियाना रंग। अच्छा, इन चीज़ों का आ जाना तो कोई वो नहीं है, लेकिन यह कि अगर सादगी के साथ बात का बयान हो जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत बात है। अच्छा, अब ये क्या आप कौन से हिस्से पे हाथ रखेंगे जिसे कह सकते हैं कि ये मैं हूँ? अब उस पे फिर सूफियाना बहसें, फ़कीराना गुफ्तगूएँ, साधुआना बातें, तो वो इजाफी बातें हैं कि किस हिस्से पे रखें। हाँ, अगर किसी एक बड़ी हस्ती से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इंसान के जो रहने की जगह है वो उसकी आँखें हैं, उसकी आइज़ है। ऐन, आँखों को ऐन भी कहते हैं, ऐन से मुराद हू बहू भी है। अब उसका एक मीनिंग ये भी है कि ये कनेक्टिविटी का ज़रिया भी है कि आपकी आंखें ही बुनियादी तौर पे आपको चीज़ें दिखा रही हैं। तो जब ये मैंने कहा कि चीज़ें आपकी आँख की पुतली पे नज़र आ रही हैं, रेटिना पे नज़र आ रही हैं, तो जो कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो कहते हैं जी वो तो ये अगर हमें हमारी आँख की पुतली पे नज़र आ रहा है तो ये बहर कुछ है, तो हमें अपने आँख के उस डेले में या जो भी साइंटिफिकली वो होगा उस पे नज़र आ रहा है। तो वो अगर कुछ बहर है नहीं तो वो नज़र कैसे आ रहा है? तो उसके लिए ये है कि ये जो मोबाइल पे जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है इसका कैमरा लगा हुआ है। अगर आप कैमरे को ऑन नहीं करेंगे तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग ही नहीं करेगा। कैमरा के अंदर मकसद ये है कि ये जब इस कैमरे की रोशनी पड़ेगी, रोशनी चीज़ों को वजूद बख्शती है। अब इसी रोशनी में सारा मकसद ये है कि ये तवानाई भी है, एनर्जी भी है, और ये जो मादा है, सारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ये है बुनियादी तौर पर रोशनी ही है। तो रोशनी को इस अंदाज से वो उसे कलेक्टिव अंदाज में दिखाया जाता है कि वो चीज़ें अपनी शक्ल सूरत अख्तियार करना शुरू कर देती है। कहाँ? ज़हर में नहीं, हमारे जहन में। ज़हर में तो कुछ भी नहीं है, ज़हर में सिवाय एक रोशनी के, वेव्स के, उसके अलावा यहाँ पे एक मौसीकियत के अलावा इस यूनिवर्स में कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे देखने का अंदाज़ है जो चीज़ों को हमें अजसाम की सूरत में, मादी अजसाम की सूरत में हमें दिखाता है। तो वो ये बातें फिर वही पेचीदगी की तरफ जा रही हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अगर आपने किसी को देखना हो कि जो लम्हे मौजूद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो हमारे बच्चे हैं। अब उनको देखें, उन्हें किसी बात से कोई गर्ज नहीं है। अब उनका इतने नेचुरल है, अगर आपके दिल में प्यार है, आपने उन्हें छुआ है तो उनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई है, बेशक आप अजनबी हैं या उसके इंटीमेट है। अगर आपके दिल में उसके लिए अच्छे फीलिंग्स नहीं है, वाइब्रेशन यानी आपकी वाइब्स जो जा रही हैं वो वाइब्स नेगेटिव जा रही हैं, तो बच्चे ने वहाँ पे अपना नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। अब ये इतना विजडम उस बच्चे के अंदर कैसे पैदा हुआ? हालांकि आप मैच्योर्ड लाइफ में ज़िंदगी गुजारते हैं तो बेशुमार बार आपके सामने एक ऐसी स्टेट्समैनशिप के ज़रिए यानी मुदब्बिराना अंदाज के साथ, एक जाली मुअज़्ज़ज़पन के ज़रिए आपके इंटरेस्ट की ऐसी बातें की जाती है कि आप बाकायदा उसमें आप उस शीशे में उतर जाते हैं, आपको उतार लिया जाता है और आपको ये अंदाज़ा तक भी नहीं होने दिया जाता कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप अपने तमाम तर तजर्बे और तमाम तर विजन के बावजूद आप आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको ये ट्रैप किया जा रहा है या आपको ट्रैक पे डाला जा रहा है। बच्चा इसका शिकार नहीं होता। अब उसका सिस्टम इतना ज़्यादा बालिदा है, इतना ज़्यादा एलिवेटेड, इतना ज़्यादा परफेक्शन से काम करता है कि आप सिर्फ आपकी वाइब्स निकली और उसने वहाँ पे फील करना शुरू कर दिया कि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं या आप उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। तो जो वो अब लम्हे, अब इस वजह से उसने अच्छा खुशी का इज़हार नहीं करना कि मैं बच्चे के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, उसकी तो कल कला जाके मैं उसके लिए ये काम करूँगा। नहीं, वो इस वक्त एट मकसद ये है कि स्पर ऑफ मूवमेंट, यानी इसी मौके पे मैं उसके मुझ से अच्छी वाइब्स निकल रही हैं तो वो खुश हो रहा है, यानी वो सिर्फ उसी लम्हे को रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसे फ्यूचर के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, माजी के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو یہ اسی بات پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ کی بادشاہی میں بچے کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، یعنی جو بھی جائے گا بچہ بن کے جائے گا۔ بچے سے مراد یہ ہے کہ بچوں والے معصومانہ ذہن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس ویژن کے ساتھ جائے گا مالک کی بارگاہ میں۔ تو جب ہم اپنے من میں اس انداز کی، یعنی یہ بچے میں وہ معصومیت کیسے پیدا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ بچے میں جو اضافی، ہم بعد میں دانشوری کے نام پہ کوئی بہت بڑی تھنکنگ کے حوالے سے، کوئی بہت بڑے فلسفیز کے حوالے سے، جتنی بڑی بڑی باتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں یاد کر رکھی ہوتی ہیں، رٹ رکھی ہوتی ہیں، ہم نے مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن گیدرڈ کر رکھی ہوتی ہے اپنے تجربات سے، لوگوں کے تجربات سے، سوسائٹی کی باتوں سے، تو وہ اس کچرے سے ہم اپنے آپ کو بھر چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو ہمارا ہے رسپونڈ کرنے والا سپونٹینیس ایک جو سسٹم ہے نیچرل، وہ ہمارا ماند پڑ جاتا ہے یا دب جاتا ہے اس کچرے کے نیچے۔ تو یہ کچرا اب وہ اس کچرے کو ہٹانا پڑتا ہے، ایمپٹینس پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تو بچے میں یہ کچرا ہے نہیں، تو وہ پاک صاف ہے، پیور ہے، فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو رسپانس کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے، فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں ایکوریسی ہے جو کہ بڑوں میں بھی ناپید نظر آتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے لمحہ موجود میں زندگی کو جینا ہے تو وہ پھر آپ یہ جو ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی ہے، تو اس سے بچے کیسے، یہ پھر وہی سوال ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ کیسے کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ زندگی کو سادگی سے گزارنا شروع کر دیں، جہاں سے آپ کو کوئی پیار محبت یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے یعنی آپ کے من کو چھوئے، جہاں پہ آپ کو کوئی بات آپ کے من کو چھو رہی ہے تو وہاں پہ آپ اپنے دل کو کھول دیں، اسے آپ آزاد چھوڑ دیں، اپنے من کی کھڑکی کو، دریچے کو اوپن ہونے دیں۔ وہ فطرت اوپن کر رہی ہے، آپ اسے اوپن ہونے دیں۔ اب اس میں کسی اضافی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اضافی کام کیا ہوتا ہے؟ اضافی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کھڑکی کے کواڑ کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دریچے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سگنلز ہمیں فطرت دے رہی ہے کہیں وہ ہمارے من تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہمارا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے فطرت کی طرف سے موصول ہونے والے سگنلز کو ریسیو کرنا شروع کر دیا تو یہ اس کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ یہ سوسائٹی یعنی یہ اپنے آپ سے آگاہ ہوگا۔ جب ایک آدمی اپنے آپ سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ پھر یعنی ایک مثال بن کے سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، اور لوگ اسے آہستہ آہستہ اسے دیکھ کے اس انداز کی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سوسائٹی کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے۔ تو جو یہاں پہ قوتیں نیگیٹیوز اور پازیٹیو قوتیں ہیں، ہر قوت کا ایک اپنا کام ہے۔ نیگیٹیو قوت نہیں چاہتی کہ آپ اس انداز سے جائیں کہ جہاں سوسائٹی میں ایک سلیس ہو، سکون ہو، سکھ ہو، امن ہو، پیار محبت ہو، اور سب سے بڑی بات عدل ہو۔ تو وہ اب یہ جو چیزیں ہیں، اب انہی چیزوں کو سکھانے کے نام پہ مقصد ہماری لرننگ کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ اب لرننگ خوبصورت چیز ہے، یہ آپ جو ڈبل ایجڈ سورڈ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ لرننگ آپ جو لرننگ کریں گے، پازیٹیو لرننگ کریں گے تو آپ کے نیورونز کام کریں گے، آپ کے نیورونز کام کریں گے تو وہ نیورونز آپ کی پوری باڈی کو انرجیٹک کر دیں گے، آپ کو بالکل جے فل لائف آپ کو گزارنے کی آپ کے اندر امنگیں پیدا کریں گے۔ تو وہ آپ کی باڈی کو ہیلدی بھی کریں گے، آپ کی دنیا کو بھی خوبصورت کر دیں گے۔ یہ جو لرننگ پازیٹیو لرننگ ہے، اگر یہ پازیٹیو لرننگ نہیں ہے تو وہ نیورونز جو ہیں وہ آپ کو نیگیٹو آپ کے اندر انرجی کو وہ ڈالیں گے، اور وہ جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کی باڈی کو بھی ڈسٹرب کرے گی اور سوسائٹی کو بھی ڈسٹرب کرے گی۔ اور ارننگ کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی تو وہ اس بات کا اس انداز سے ہے، یہ اب لرننگ آپ پہ ہے کہ جو آپ لرننگ آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ اس کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو میری لرننگ ہے اس کے پیچھے پازیٹیو اپروچ ہے یا نیگیٹو۔ کوئی بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا، یعنی کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی جا کے بیٹھے اور ان کی باتوں کو سنیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دھوکہ کھا جائیں کہ آپ جو لرننگ کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو لرننگ ہے وہ آپ پازیٹیو نیت لے کے بیٹھے ہیں یا نیگیٹو اپروچ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ اب آپ پہ ہے، آپ کے تعین کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو وہ لرننگ کی طرف آپ راغب بھی ہیں تو لرننگ کے وقت صرف آپ اپنا قبلہ درست رکھیں، اپنی سمت کو درست رکھیں۔ جب آپ کی ڈائریکشن درست ہوگی تو آپ پھر کوئی بھی چیز سنیں گے، کسی مقصد پھر آپ یوں سمجھیں کہ در و دیوار آپ کو وہ پیغام دینا شروع کر دیں گے۔ وہ فطرت کا جو گیت ہے، وہ جو موسیقیت ہے، اس کا رس آپ کے کانوں میں انڈھیلنا شروع کر دیں گے، اور
آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ سارا کام ذہنی ہو جاتا ہے. جب چیز ذہنی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اصل حسن سے، خوبصورتی سے، پاکیزگی سے، پیورٹی سے وہ دور ہو جاتی ہے. تو جب وہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، یعنی جب چیزیں خود بخود آپ کے من میں اسپونٹینیسلی آپ کے اندر یعنی اٹھتی ہیں، تو وہ آپ کا ایک نیچرل یعنی جو غیر ارادی طور پہ ان انٹینشلی آپ کے اندر جو چیزیں ابھرتی ہیں تو وہ آپ کی وجدانی ہیں، وہ آپ کی قلبی ہیں، وہ آپ کی روحانی ہیں، وہ احساسات آپ کے پیور ہیں، وہ آپ اصل میں وہ آپ ہیں. اور وہ جس انداز سے آپ ان ساری باتوں کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ دیکھ کون رہا ہے، پھر یہ منظرنامہ ذہن میں جو ابھر رہا ہے اسے کون دیکھ رہا ہے، ویژولائز کون کر رہا ہے؟ تو اسے ویژولائز ہمارے اندر بیٹھا ہوا بچہ کر رہا ہے. اس بچے کا نام آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایک سپر کانشیس ہے. اس کا نام ایک ضمیر ہے. اس کا نام آپ کی زندگی کا شعور ہے. وہ جو آگہی ہے وہ آپ کی انر بینگ ہے، وہ اصل بینگ ہے. آپ کا اصل ہونا ہے وہ وہی بینگ ہے. اور وہ بینگ کون ہے؟ وہ بینگ میں نہیں ہوں، وہ بینگ تو ہے. تو سے مراد کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نہیں سب تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ. تو جب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ جو آپ کی یہ جو جز ہے، یہ جو آپ کی اکائی ہے، یہ ایسے رلتی پھرتی ہے ہونکو کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تیرے در کبھی در بدر. تو جب آپ اسے اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ میں نہیں سب تو پھر یہ جو جز ہے اس کل کے ساتھ مل جاتی ہے. ملی ہوئی پہلے ہے، اس کا صرف آپ کو شعور مل جاتا ہے کہ ملی ہوئی تھی، میرے اندر آگہی نہیں تھی، میرے دیکھنے کا انداز وہ نہیں تھا کہ یہ مجھے جڑی ہوئی نظر آتی. چونکہ میں اسے ذہن کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ذہن کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. ذہن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ چاقو کے ساتھ چیزوں کو سینے کی کوشش کر رہے ہیں. چاقو کے ساتھ تو چیزیں سی نہیں جاتی، چاقو تو چیزوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو آپ جتنی بار کوشش کرتے تھے چیزوں کو چاقو کے ساتھ جوڑنے کی، ذہن کے ساتھ یعنی جوڑنے کی، تو وہ الٹا مزید زیادہ وہ بے ترتیب ہو جاتی، زیادہ کانٹ چھانٹ کا شکار ہو جاتی تھی. تو اب جو جوڑنے والا کام ہے وہ آپ کے وجدان کا ہے، آپ کے من کا ہے. آپ جب اس اندر والی آنکھ سے اسے دیکھیں گے، اپنی انر بینگ سے جو آپ دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ سوائے ایک وجود حق کے نور کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب اس طرح چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ نظر آنا کیسے شروع ہو جائیں گی؟ وہ آپ کے اندر والی انر بینگ کو. تو اس وقت آپ ایک یونیفیکیشن میں آپ مقصد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ جڑ جائیں گے مالک کی اس کائنات کے ساتھ، سنک ہو جائیں گے. ہر ایک چیز سے آپ کو محبت، چاہت، پیار پھوٹتا ہوا نظر آ جائے گا. تھینک یو جی.